الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج جو ہے 12 ربیع الاول ہے۔ اللہ کے نبی کا یوم پیدائش اسی مہینے کے اندر ہوا۔ کچھ اختلافی مسئلہ ہے، بعض نے کہا 8 کو ہوا، بعض نے کہا 9 کو ہوا۔ وفات کے بارے میں تو یہ تحقیق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، لیکن پیدائش کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے ترجیح 9 کے قول کو دی ہے۔ خیر، کس وقت پیدائش ہوئی اور کس وقت نہیں ہوئی یہ مسئلہ کچھ بحث بحثہ کے لیے نہیں ہے۔ کچھ مسائل، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کے بارے میں قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے تھے۔ جن چیزوں کا سوال ہونا ہے ان پر غور و خوض کرنی چاہیے۔ جس چیز کے بارے میں سوال ہونا ہے قیامت کے دن ان کی تیاری کرنا چاہیے۔ تو ایسے مسائل کے اندر بحث و بحث کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ جن کا جو ہے کل قیامت کے دن جن کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 5 سوال ہر انسان سے کیے جائیں گے۔ جب تک وہ 5 سوال نہ کر لیے جائیں کسی کے قدم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے۔ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، یعنی عمر کے اندر حالانکہ جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن جوانی کو الگ سے اللہ نے بیان فرمایا کہ کوئی جوانی کا دور ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، بدن کے اندر طاقت ہوتی ہے، جتنی عبادت وہ جوانی کے اندر کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ بڑھاپے میں بیماریاں گھیر لیتی ہیں، آدمی سجدہ کرنے سے بھی بعض مرتبہ عاجز ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو جوانی کے اندر بہت ساری اس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود اگر وہ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کو بندہ بڑا محبوب ہوتا ہے کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی بکریاں کھانا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اب اس کے ہاتھ بکریاں نہیں آتی۔ تو جوانی کو اس لیے اللہ نے الگ سے ذکر فرمایا کہ عمر کہاں گزاری، یہ الگ سوال
जवानी कहाँ गुजारी ये अलग सवाल होगा, माल कहाँ से कमाया ये सवाल होगा, हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया, और कमा लिया अगर आपने हलाल तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह, अब खर्च कहाँ किया ये फिर सवाल होगा कि खर्च कहाँ किया, हलाल कामों के अंदर खर्च किया, नेक कामों में खर्च किया, या गुनाह के कामों के अंदर खर्च किया। फिर इसी तरीके से अपने इल्म पर आपने क्या अमल किया, जो आपको मालूमात थी। जाहिर है कि हर आदमी को इतनी मालूमात है कि अल्लाह किस चीज़ से राज़ी होता है। अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है, ज़कात का हुक्म दिया है, रोज़े का हुक्म दिया है, हज का हुक्म दिया, ये सब चीज़ें हमें मालूम है। तो इस मालूमात के मुताबिक कल क़यामत के दिन सवाल होगा अपने इल्म पर क्या अमल किया। तो इन सवालों की तैयारी करनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर तवल्लुल पजीर हुए, आपकी आमद से जो है जुल्मत छटी, अंधेरा छटा, और जो है जो जुल्म की तारीकियाँ पूरे आलम के अंदर और जो है फैली हुई थी, उन तमाम का आपने कलक़ किया और अल्लाह की यानी कि अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया, तौहीद की दावत दी। उसके लिए बड़ी बड़ी परेशानियाँ और सौबतें आपने बर्दाश्त की, लेकिन आप डटे रहे और जमे रहे और तौहीद का पैगाम बरसरे ऐलान आप करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुतालिक फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे, आपके दादा थे, आपके दादा ने ये मन्नत मानी थी, अगर मेरे 10 बेटे हुए तो एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। अल्लाह ने उनको 10 बेटे दे दिए। उसके बाद उन्होंने सोचा भाई किसको कुर्बान करना है, तो पूरा डाला गया। पूरा हज़रत अब्दुल्ला के नाम निकला, जो अल्लाह के नबी के वालिद मोहतरम थे। लोगों ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, तो अपने बेटे को ज़िबा करोगे, एक काम करो इसके बदले ऊँट को ज़िबा कर दो, कि ऊँट 10 ऊँट की पर्ची लिखो और एक अब्दुल्ला के नाम लिखो, अगर ऊँट की पर्ची निकल जाए तो ऊँट को ज़िबा कर देना। पूरा डाला गया, लेकिन बार बार अब्दुल्ला का नाम निकलता गया। और जब जो है हजरत यानी ऊँट के नाम जब पूरा निकला तो उस वक्त ऊँट को ज़िबा कर दिया गया, हजरत अब्दुल्ला की जान बख्शी गई। हजरत अब्दुल्ला का जो निकाह हुआ ये मदीनतुल मुनव्वरा की हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ। जब आप जो है मदीने तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में क्योंकि एक नूर होता था जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हर नबी की पेशानी पर जगमगाया करता था, कि जिसकी नस्ल से अल्लाह के नबी को पैदा होना था तो उसकी पेशानी जो है चमचमाती थी, नूर से जो है वो जगमगाती थी। जब आप मदीने जा रहे थे, अभी आपका निकाह नहीं हुआ था, एक औरत ने आपसे कहा कि आप मुझसे निकाह कर लीजिए, आपने मना किया, तो उसने कहा निकाह मत करो मुझसे, ऐसे ही जो है मुखाला कर लीजिए, सोहबत कर लीजिए। वो जानती थी कि इसकी पेशानी पर नूर चमक रहा है, हो सकता है ये आखिरी नबी का जो है वालिद बनने वाला हो, लेकिन आपने जो है इनकार किया। तो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर आपका निकाह हजरत आमिना से हुआ। उसके बाद वापस आप तशरीफ ला रहे थे, वो औरत दोबारा मिली, क्योंकि आपका निकाह हो चुका था, आपकी मुलाकात हो चुकी थी, कि अब तेरी पेशानी पर वो नूर नहीं जगमगा रहा है, क्योंकि अल्लाह के नबी अपने वालिद मोहतरम से वालिदा के बतन के अंदर आ चुके थे। अल्लाह के नबी जब आपने अपनी वालिदा के बतन के अंदर, पेट के अंदर आ गए थे, तो अल्लाह के नबी की वालिदा कहती है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। आम तौर पर जो यानी हमल का जो ज़माना होता है, बड़ी तकलीफ़ों का ज़माना होता है, परेशानियों का ज़माना होता है, लेकिन वो कहती है कि मेरे पैर के नीचे भी अगर कोई कंकर, कोई रोड़ आ जाता, वो रुई के गाने की तरह हो जाता था। मैं धूप में कहीं निकलती तो आसमान से बादल का साया मेरे ऊपर जो है साया कर लिया करता था। मैं ज़मज़म के कुएं पर पानी लेने जाती, मैं जो है कुएं जो है पानी लेने जाया करती थी, तो वो पानी खुद ब खुद कुएं के ऊपर आ जाया करता था, मुझे रस्सी खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ा करती थी। इस तरीके से आपको जो है ये राहत मिलती थी, आपके बदन से खुद ब खुद इतनी अच्छी खुशबू आया करती थी कि ये चर्चा होने लगा कि अब्दुल मुत्तलिब के घर के अंदर जो दुल्हन है वो पता नहीं कौन सा जो है खुशबू लगाती है कि इतनी ज़बरदस्त खुशबू उसकी है। जब मालूम किया गया तो बताया मैं कोई खुशबू नहीं लगाती। यानी अल्लाह के नबी की पैदाइश से पहले ही जो है उन तमाम चीज़ों का बरकत का ज़ुहूर होने लगा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं तो आपने पैदा होते ही अपने रब के हुजूर सजदा किया, आप सजदे के अंदर चले गए और आपकी जो है खतने खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से हुई थी। और इसी तरीके से जो इंसान की जो माँ के पेट से नाल होती है वो जो है कटी हुई थी खुद ब खुद, और बच्चा बड़ी गलाजत के अंदर पैदा होता है, लेकिन आप बिल्कुल साफ और शफाफ पैदा हुए थे। तो अल्लाह के नबी जब पैदा हुए तो उस
وقت کا یہ معمول تھا کہ دیہات سے عورتیں آیا کرتی تھی بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، لینے کے لیے، کہ دیہات کے اندر بچوں کی پرورش ہوگی، وہاں کی جو ہے بود و باش اور وہاں کی جو نشو و نما ہوتی ہے، بڑے اچھے طریقے سے بچے پروان چڑھا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے کچھ عورتیں جو ہے مکہ المکرمہ آئیں، ان میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ جب یہ اپنے گھر سے چلی تھی تو ان کی اونٹنی بڑی کمزور تھی، یہ قافلے سے بار بار پیچھے ہو جایا کرتی تھی، بار بار پیچھے ہو جایا کرتی تھی۔ دیگر جو عورتیں تھیں وہ کہتی تھی کہ حلیمہ تمہاری وجہ سے ہمارا بھی سفر دیر ہو رہا ہے، لیٹ ہو رہا ہے، لہٰذا ہم تو چلتے ہیں، تم اپنے اعتبار سے آتی رہنا۔ اب یہ جو باقی جو عورتیں مکہ المکرمہ آتی ہیں، یہ مالداروں کے بچے کو لے لیا کرتی ہیں، اللہ کے نبی کے گھر پر بھی پہنچتی ہیں جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی یعنی کہ نکاح کے بعد مکہ المکرمہ تشریف لائے اور وہاں سے ملک شام سفر پر گئے ہوئے تھے۔ پہلے تجارت کے سفر ہوا کرتے تھے، یمن جایا کرتے تھے، بصرہ جایا کرتے، ملک شام سفر ہوا کرتے تھے۔ تو ادھر سے جو ہے واپسی میں آپ بیمار ہو گئے تھے اور مدینہ المنورہ میں ہی آپ کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا، یعنی دوبارہ آپ مکہ المکرمہ تشریف نہیں لائے تھے۔ جب ان عورتوں کو معلوم ہوا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، یہ تو یتیم ہے، اب کیونکہ جو دودھ پلایا کرتی تھی انہیں اجرت ملا کرتی تھی، انعام و اکرام ملا کرتا تھا، بچے کو 2 سال یا 4 سال جو بھی وہ اپنے پاس رکھتی تھی اس کا انعام و اکرام وہ لیا کرتی تھی۔ جب معلوم ہوا کہ اس کا تو باپ نہیں ہے تو ہمیں کیا ملے گا، تو عورتیں آئیں اور چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ المکرمہ پہنچی تو دیکھا کہ سارے امیر زادوں کے جو بچے تھے وہ دیگر عورتیں لے چکی ہیں، اب واحد ایک آپشن ہے، یہ بچہ ہے جو یتیم ہے، یہ باقی ہے۔ اپنے شوہر سے، ان کے شوہر بھی ساتھ باتیں کہنے لگی کہ خالی ہاتھ جانا تو مناسب نہیں ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، خالی ہاتھ جائیں تو غیر مناسب ہے کہ اسی بچوں کو لے لیتے ہیں۔ کہا کہ یہ بچہ دکھاؤ تو صحیح کیسا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی کو جب ان کے سامنے لایا گیا تو اللہ کے نبی کے چہرے پر تبسم آیا، مسکراہٹ آئی۔ یہ مسکراہٹ حلیمہ کے دل کو ایسی لگی کہ کہنے لگی کہ مجھے کچھ بھی نہ ملے، اس بچے کی مسکراہٹ میرے دل کو ٹھنڈا کرتی رہیں گی۔ اور ان کے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس کی برکت سے ہمارے یہاں برکت دے، کیونکہ ان کے یہاں بڑی تنگ دستی تھی، ان کی بکریاں، ان کے جانور دودھ بھی نہیں کیا کرتے تھے، پہل سالی کا سما تھا، اور جس وقت اس بچے کو لیتے ہیں تو اونٹنی کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے اور اس کی برکتوں کا ظہور اسی وقت سے ہونے لگا۔ جب آپ اس کو لے کر کے چلتی ہیں، آپ نے اس کو گود میں لیا ہے اور ان کے شوہر نے جو ہے ان کو اونٹنی کو بٹھا کر حضرت حلیمہ کو گود میں لے کر بٹھایا اور آگے بیٹھے اونٹنی کو چلانے کے لیے۔ اونٹ پر بیٹھنے کے لیے پہلے اس کو بٹھانا پڑتا ہے، پھر اونٹ کو کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ تو جس وقت ان کے شوہر آگے بیٹھے، اللہ کے نبی بیچ میں ہو گئے تو اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ آپ اس کو اٹھا رہے ہیں، وہ اشارے پہ چل جایا کرتی تھی لیکن اس دن نہیں چل رہی۔ آپ واپس اترے، دوبارہ جو ہے چڑھے، لیکن پھر بھی وہ نہیں چل پا رہے کہ شاید بوجھ کا کچھ یعنی کہ مسئلہ ہو کہ ایک کام کرو حلیمہ تم آگے بیٹھو۔ حضرت حلیمہ کو اس بچے کو لے کر اللہ کے نبی کو لے کر آگے بٹھایا، خود جو ہے آپ پیچھے بیٹھے تو اونٹنی نے چلنا شروع کر دیا۔ اونٹنی نے بتا دیا کہ یہ کائنات کا صدر ہے، اس کو آگے بٹھاؤ، اس کو پیٹھ کے پیچھے نہیں بٹھا سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی جانوروں کے بھی یعنی حیوانات، نباتات، جمادات، تمام چیزوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام عالم کے لیے جتنے عالم ہو سکتے ہیں، صرف عالم یہی نہیں ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، پتہ نہیں کتنے عالم ہیں اللہ کے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، صرف واحد ایک عالم نہیں ہے، کتنے عالم ایسے ہیں جو ہماری نظروں سے غائب ہیں، ان تمام کا پالنے والا اللہ ہے، اور ان تمام کے لیے اللہ کے نبی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ جب اس اونٹنی پر بیٹھے تو اونٹنی جو سست رفتار تھی، جو آنے میں اتنی کمزور تھی، اور جو عورتیں پہلے سے اپنے بچوں کو لے کر جا چکی تھی، اس اونٹنی نے جا کر ان کو پکڑ لیا اور ان سے آگے نکل گئی۔ وہ دیگر عورتیں کہنے لگی حلیمہ یہ کیا بات، تم نے سواری اپنی بدل لی ہے کیا؟ اس بار تمہاری سواری بڑی تیز چل رہی ہے۔ کہنے لگی سواری تو نہیں بدلی، سواری کا سوار بدل گیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جب اس اونٹنی پر آ گئے تھے تو اونٹنی کے تو مقدر جاگ گئے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام اس کے اوپر تشریف فرما تھے۔
خیر لمبا تفصیل سے بہت لمبا واقعہ ہے، آپ گھر پر لاتی ہے برکات کے ظہور کے بکریاں جو ہے اس قدر دودھ دیا کرتی تھی، محلے کی دوسری عورتیں اپنے جو ہے چرواہوں سے کہتی تم بھی بکری وہیں چراؤ نا جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں، اس کی بکریوں کے تھروں میں اس قدر دودھ ہے، اس قدر برکات کا زور ہوا۔ گھر سے کوئی چیز لینے جانی، اگر لیتی کسی کمرے سے اور وہاں اندھیرا ہوتا اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر جاتی، آپ کے نور کی برکت سے وہ چیز نظر آ جایا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ کے ہاں ایک بیٹا اور بھی دودھ پیا کرتا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا کرتے تھے آپ ون سائڈ کا دودھ پیا کرتے تھے، دوسری طرف کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے، یہ دوسرے بھائی کا حصہ ہے۔ حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام کتاب میں شیمہ لکھا ہے، وہ بکریاں چرانے جایا کرتی تھی۔ ایک دن حلیمہ کہنے لگی کہ شیمہ جلدی جاؤ نا، دیر ہو رہی ہے، بکری چرانے جاؤ۔ کہنے لگی میں اکیلے نہیں جاؤں گی، بکری مجھ سے نہیں سنبھل پائیں گی، میرے ساتھ کسی کو بھیج دو۔ ارے گھر میں کون ہے جس کو تیرے ساتھ بھیج دیں؟ کہ میرے بھائی محمد کو بھیج دیجیے۔ جب جو دو بچے بھلے ہی کسی اور کے ہوں لیکن ایک عورت کا دودھ پی لے، وہ دونوں آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ ایک عورت دو بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، ایک بچہ کسی اور کا، ایک بچی کسی اور کی ہے، ان دونوں کا آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا، یہ دونوں بھائی بھائی بن گئے جس نے ایک ماں کا دودھ پی لیا۔ بہت سے لوگ بچہ جو ہے گود لیا کرتے ہیں، یہ مسئلے کی بات ہے، تو گود لینے میں چھوٹے بچوں کو دودھ آپ نے لیا، اور اگر اس عورت نے جس نے اس کو دودھ لیا اپنا دودھ پلاتے مدت رضاعت کے اندر، بچپن کے اندر، تو وہ اس کے لیے جو ہے ماں کے حکم میں ہو جاتی ہے، پھر اس سے پردہ بھی نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر گود لے لیتے ہیں اور جو ہے اس کو پالتے ہیں، لیکن وہ بچہ اس عورت کے لیے غیر محرم ہوتا ہے، یعنی اگر وہ بالغ ہونے کے بعد سارے احکام جو غیر محرم کے اس پر لاگو ہوتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو اگر دودھ پلا دیا تو پھر وہ اس کا بیٹا بن گیا، اب اس سے جو ہے پردہ نہیں ہوتا۔ خیر یہ مسئلہ الگ چلا گیا۔ تو وہ جو شیمہ جو تھی وہ کہنے لگی میرے بھائی محمد کو بھیج دیجیے، کہ جب میں اپنے بھائی کو لے کر کے جاتی ہوں تو بکریاں اتنی جلدی گھاس چر لیا کرتی ہیں، مجھے پریشان بھی نہیں کرتی۔ کہ ایک مرتبہ میں بکریاں چرانے گئی تھی، اپنے بھائی محمد کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، تو میں نے کیا دیکھا کہ بکریاں جلدی سے گھاس چری اور آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی، میرے بھائی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، میں بھی ان کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا چہرہ اتنا خوبصورت، اللہ کے نبی کو جو ہے اس قدر جمال دیا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو تو حسن دیا گیا تھا، یوسف علیہ السلام کو کائنات میں اگر 100 حصے حسن ہے تو 50 حصے میں پوری کائنات 50 حصے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جن کو دے کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہ جب یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا وہ پھل کاٹ رہی تھی تو کہنے لگی یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ بشر نہیں ہے، یعنی اس قدر جو ہے وہ یعنی کہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی تھی۔ تو ام عائشہ فرماتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنا دل کے ٹکڑے کر ڈالتی۔ اللہ کے نبی کو جمال دیا گیا تھا، حسن الگ چیز ہے، جمال الگ چیز ہے، اور جمال کو ہی اللہ نے اپنے لیے کہا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ جمال اسے کہتے ہیں ہر چیز بالکل توازن کے ساتھ ہو، کہ انگلی ہے تو اس سے اچھی انگلی کوئی نہیں ہو سکتی، یہ آنکھ ہے اس قدر توازن سے بنائی گئی کہ اس سے اچھی نہیں ہو سکتی، کان اس قدر توازن سے بنایا گیا۔ حضرت حسان نے یہ شعر جو کہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہ خندہ جبی کوئی، ابھی تک جن سکی نہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو کچھ چاہا آپ میں مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ یعنی ہر چیز توازن سے اللہ کے نبی کی بنائی گئی تھی، کہ گردن ایسی سراخی دار اور آپ کا جو ہے چہرہ اور آپ کے بال، آپ کے رخسار، تمام چیزیں اس قدر توازن سے بنائی گئی تھی، اس کو جمال کہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا تھا، اللہ کے نبی کو جمال دیا گیا تھا۔ تو شیمہ کہتی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ بکریاں ساری میرے بھائی کو دیکھ رہی ہیں، میں بھی اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی کی یہ تمام جو اوصاف دیے گئے تھے، یہ تو ظاہر ہے کہ ہم ایسے نہیں بن سکتے، کہ ہم اپنا چہرہ ایسا، اپنی انگلی اللہ کے نبی کے جیسے نہیں بنا سکتے، کان نہیں بنا سکتے، لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے
نبی کا جو طریقہ زندگی ہے ہم اس کو اپنائیں کہ اللہ کے نبی کیسے بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی کیسے چلتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، بیت الخلا کیسے جاتے تھے، شادی بیاہ، ختنہ، عقیقہ، ولیمہ، دنیا کی جو دیگر جو ہے تقریبات ہیں ان کے اندر کس طریقے سے اللہ کے نبی نے جو ہے زندگی گزاری، یہ چیز ہمارے لیے قابل نمونہ ہے، قابل اتباع ہے اور ہمارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے۔ تو ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی پر جو معجزہ سب سے بڑا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم آپ کو دیا گیا جو قیامت تک کے لیے ہے، ہم قرآن کریم کو سیکھنے والے بنے۔ ہم قرآن کریم بہت سے پڑھے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں الفاظ کا نہیں پتا، حروف کا نہیں پتا کہ کون سے حروف کہاں سے نکلنا ہے۔ مثلا کسی نے کہا قل هو اللہ احد، چھوٹے کاف سے آپ نے پڑھا قل هو اللہ احد تو معنی بدل گئے کہ کھاؤ اللہ ایک ہے، جبکہ مطلب کیا ہے قل بڑے قاف سے کہ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ آپ نے قل هو اللہ احد کو چھوٹے کاف سے پڑھ دیا، قل هو اللہ احد تو قل چھوٹے کاف سے معنی میں کھانے کے آتے ہیں کہ کھاؤ اللہ ایک ہے تو معنی بدل گئے۔ قلب کہیں قرآن کریم میں قلوب آیا ہے، آپ نے جو ہے اسے چھوٹے کاف سے جو ہے قلبن پڑھ دیا تو قلب کے معنی دل کے آتے ہیں، اور آپ نے چھوٹے کاف سے قلبن پڑھ دیا تو قلب کے معنی کتے کے آتے ہیں۔ تو اس لیے حروف کی ادائیگی نکالنے کی کوشش کی جائے، جو حضرات نہیں پڑھے ہوئے وہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ بڑے آدمی بھی جو ہے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر کسی الفاظ پر اٹک رہے ہیں تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا کہ ایک تو قرآن کریم سیکھنے کا ثواب ہے، دوسرے اس پر مشقت اٹھانے کا ثواب ہے، اور عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک، تو کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہم قرآن کریم کو سیکھنے والے بنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ اللہ کے نبی کا ہر طریقہ، ہر شعبہ ہمارے لیے لائق تقلید ہے، لائق اتباع ہے، تو اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے، فوز و فلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔